ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن تو اب ہمارے درمیان آگے آنے والے خطیب ڈاکٹر یاسر عرفات ہیں، جو کہ ایک نوجوان ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں اور دعوتی جذبہ رکھتے ہیں، علماء کی صحبت پسند کرتے ہیں۔ اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا، ڈاکٹر اکبر کوثر، بڑے حکیم، ان کے فرزند ہیں، باپ بیٹے دونوں ماشاءاللہ، خدمت خلق کا جذبہ کوٹ کوٹ کے اللہ نے انہیں نوازا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان کے ذریعے اسلام و مسلمین کو فائدہ پہنچے۔ ماشاءاللہ ان کی کئی ڈگریاں ہیں، اس کی تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا ہوں، اللہ انہیں اور مزید ترقی دے۔ موسم کا بھی تقاضا ہے کہ ہم قدرت میں چھپے صحت کے راز، یعنی نیچرل علاج بالطبیعی جسے کہتے ہیں، اس موضوع پر ڈاکٹر صاحب کی زبانی کچھ سنیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا رب ہے۔ معزز مہمان، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے معزز معتبر علماء اکرام، اس حال میں موجود سبھی حضرات اور خواتین، میں آپ سب کو اسلامک طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بے حد شکر گزار ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ انہوں نے مجھے دارالہدیٰ جیسے ایک اسلامک سینٹر، ایک دعوت سینٹر کا ایک حصہ بنایا۔ پچھلے مرتبہ بھی انہوں نے مجھے دعوت دی اور اس مرتبہ بھی انہوں نے مجھے موقع دیا کہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ یہ پروگرام کامیاب ہونے کے لیے بہت سارے لوگ اس میں جڑے ہوئے ہیں۔ میں کل سے دیکھ رہا ہوں کہ ہر آدمی کسی بھی قسم کی تھکاوٹ محسوس کیے بغیر کنٹینیوسلی یہ لوگ کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ جو لوگ پیسے لے کے کام کرتے ہیں وہ لوگ بہت جلدی تھک جاتے ہیں۔ جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں اللہ کی طرف سے ان کو مزید الحمدللہ فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ آج یہاں پر جو بارش اور موسم کی خرابی ہونے کے باوجود یہ حال جو بھرا ہوا ہے، الحمدللہ یہ ان کی محنتوں کی کوشش کی ایک نتیجہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تمام خدمات کو جو ہے قبول فرمائے۔ آج میرا جو ٹاپک ہے، قدرت میں چھپے ہوئے صحت کے راز، یہ اصل میں ٹاپک پوسٹر پریزنٹیشن ہے۔ اتفاق سے پوری محنت کرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا، پروجیکٹر ہمیں مہیا نہیں ہوا۔ یہ اس میں اللہ کی ایک طرف سے جو ہے ہو سکتا ہے کہ بھلائی ہو، مگر مجھے جو ہے ایک 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ پوسٹر آپ کو بتائے بغیر ہی جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں انسان کو بھیجا۔ سب سے پہلے جو انسان آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام ہے، اللہ چاہتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جوپیٹر، وینس، نیپچون میں بھی بھیج سکتا تھا، بٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارتھ کو سلیکٹ کیا۔ اور اس کے بعد جو جنریشن پیدا ہوئی آدم علیہ السلام کی، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہر قسم کی چیزیں جو ہے مہیا کی، چاہے وہ درختوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو، چاہے پہاڑوں کی شکل میں ہو، چاہے بارش، ہر چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا۔ جب انسان کی موت ہو جائے گی، جب قیامت آ جائے گا،
تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ لپیٹ دے گا، یہ پہاڑیں جو ہے روئی بن کے اڑ جائیں گے۔ یہ سب کو پتہ ہے۔ میرا جو مقصد ہے ہیلتھ کے تعلق سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان ختم ہو جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر دے گا۔ تو جب تک اس حال کے اندر ہم بیٹھے ہیں تو یہ مائک ہے، یہ لائٹ ہے، یہ فین ہے، جب ہم حال سے اڑ کے چلے جائیں گے تو سب کچھ جو ہے ہمیں جو ہے ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر دیکھا جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں کو جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تب وہ اللہ سے پوچھے گا کہ یا اللہ، جب میں دنیا کے اندر تھا مجھے آنکھوں کی روشنی تھی، مگر جب میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے اندھا اٹھایا گیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، سورہ طٰہٰ ہے چیپٹر نمبر 20 آیت نمبر 125 کے اندر کہ ہاں جب تمہارے سامنے نشانی پیش کی گئی اور تم وہاں پر اس کو اگنور کیے، تم نے اس کو بھلا دیا، تم اس نشانیوں کو نہیں دیکھے، تو آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں اس پہ غور و فکر کرنا، اس پہ تدبر کرنا، یہ جو ہے ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ خود بھی ایک ذکر ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی سولر سسٹم ہیں، چاہے وہ جوپیٹر ہو، وینس ہو، نیپچون ہے، ان کے تقریباً سارے جو ہے کلرز الگ الگ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے دن جو ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے دن پیدا کیا تاکہ تم محنت کرو اور رات بنائی تاکہ تم آرام کرو۔ دن کے اندر سورج نکلتا ہے اور رات کے اندر سورج غائب ہو جاتا ہے۔ دن کے اندر جب سورج نکلتا ہے تو اس کے 7 کلرز ہوتے ہیں، جس کو رینبو کہتے ہیں، رینبو کلرز کہتے ہیں، یا جس کو وب گیور کہتے ہیں، جس کے اندر 7 کلر ہیں۔ جب انسان سوچتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تو وہ کلرز اس کو افیکٹ کرتے ہیں، اس کے وہ فائدے پہنچتے ہیں۔ مگر جب رات آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا لائٹ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آف کر دیتا ہے۔ کس کے لیے؟ ہمارے لیے آف کر دیتا ہے تاکہ انسان سو جائے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوٹا سا موبائل کا لائٹ آن کر کے پھر آج رات کو کنٹینیو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں آتے ہیں۔ آج جو سب سے بڑی جو بیماری ہے کینسر جو پھیل رہا ہے، کینسر، یہ کینسر، بلڈ کینسر، تھروٹ کینسر، دنیا بھر کا کینسر کیوں آتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے باڈی کے اندر بیلنس بنانے رکھنے کے لیے کچھ ہارمونز کو بنایا ہے جس کو گلینڈز کہتے ہیں۔ وہ گلینڈز 24 آورز ہارمونز کو پروڈیوس کرتے رہتے ہیں۔ اس میں سے ایک گلینڈ ہے جس کو کہتے ہیں پینیل گلینڈ، اور یہ ایک گلینڈ فارم کرتا ہے ایک ہارمون جس کو کہتے ہیں میلوٹینین۔ اور میلوٹینین کا فائدہ یہ ہے کہ جب وہ خارج ہوتا ہے تو اچھی سلیپ ہوتی ہے، ڈپریشن جاتا ہے، اور پورے بلڈ کے اندر گھوم کے جہاں جہاں کینسر کے سیلز ہیں اس کو مار کے ختم کر دیتی ہے۔ اور یہ میلوٹینین کب فارم ہوتا ہے؟ آدھی رات میں جب ہم ڈیپ سلیپ میں سوتے ہیں۔ مطلب جب ہم سوتے ہیں اس کے بھی الگ الگ 4 درجے ہیں۔ پہلے اور دوسرے درجے کے اندر اگر ہم سو رہے ہیں اور کوئی وہاں سے اٹھ کے جا رہا ہے تو بھی اس کی آواز، اس کی آہٹ ہمیں سنائی دے گی، اس کو نیند نہیں کہتے۔ بلکہ جب انسان تیسرے اور چوتھے درجے کے اندر چلا جاتا ہے، اتنی ڈیپ چلا جاتا ہے نیند کے اندر کہ اس کو خواب آنا نظر آتے ہیں، خواب اسٹارٹ ہو جاتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر بھی اگر سو کے اٹھتا ہے لگتا ہے اس کو فریش ہے۔ تو ایسی نیند کے اندر یہ میلوٹینین فارم ہوتا ہے، اور یہ میلوٹینین کیا کرتا ہے؟ 8 گھنٹے بلڈ کے اندر پورا سرکولیٹ کر کے جہاں جہاں کینسر کے سیلز ہیں اس کو ختم کرتا ہے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ نیچر ہمیں نیند کے لیے اللہ کہتا ہے آف کر دیا سورج کو، اور ہم جو ہے رات میں موبائل کو آن کر کے یا لیپ ٹاپ کو آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہے خود وہ ہارمونز کو پروڈیوس ہونے ہم نہیں دیتے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کینسر دے دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے جب انسان کو بنایا تو اس کے اطراف جہاں پر بھی وہ رہے گا، تو جس کو ایلیمنٹس کہتے ہیں، عناصر کہتے ہیں، آگ، ہوا، پانی، مٹی، تو اس کے ذریعے سے یہ کائنات کو بنایا۔ تو اس کے بھی اگر آپ کلر دیکھو گے، آگ کا ایک کلر ہے، ہوا کا ایک کلر ہے، واٹر کا الگ ہے، اور سوائل مٹی کا ایک کلر ہے۔ اور ہیومرس ایز پر دا یونانی سسٹم آف میڈیسنس، جو ہمارے اخلاط ہیں، خون، بلغم، صفرا، سودا، جس کے ذریعے سے 70% جو ہمارے باڈی کے اندر بنی ہیں اس کی بھی الگ الگ کلرز ہیں۔ بلڈ کا کلر لال ہے، بلغم کا کلر سفید ہے، صفرا کا کلر یلو کلر ہے، اور بلیک کلر جو ہے سودا ہے۔ تو جتنے بھی یونانی سسٹم آف میڈیسنس کے تھرو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر یہ کلر کے اندر کمی پیشی ہوتی ہے تو بیماری آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہیموگلوبن کم ہو گیا، تو ہیموگلوبن کم ہو گیا مطلب لال کلر کم ہو گیا باڈی کے اندر۔
صفرا کم ہو گیا، مطلب کیا کہ باڈی کے اندر پیلا پن کم ہو گیا، یہ صفرا بڑھ گیا، جانڈس ہو گیا، ہے نا. تو اب جانڈس بڑھ گیا تو پیشاب بھی پیلا آئے گا، موشن بھی پیلا آئے گا، آنکھوں سے آنکھ بھی پیلے ہو جائیں گے، سب کچھ پیلا پیلا رہے گا. تو یہ 4 جو کلرز ہیں یہ اس کے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں. لیکوڈرما ڈیسیز ہے، اسکن ڈیسیز اس کو کہتے ہیں، وائٹ پیچز، وٹیلیگو، یہ سفید داغ کیوں کہتے ہیں، سوریاسس کیوں آتا ہے ہمارے بلڈ کے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر کلرز کی غیر اعتدالی کی وجہ سے بیماریاں آتے ہیں، اور اس کو اعتدال لانے کے لیے الحمدللہ بیماریاں چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پر دنیا کے اندر جتنے بھی اگر آپ دیکھو گے ویجیٹیبلس ہو یا فروٹس ہو یا میٹ ہو یا منرلس ہو، اس کے کلرز موجود ہیں. اللہ اگر چاہتا تو ساروں کا ایک ہی رنگ، ایک ہی کلر رکھ دیتا. اس کو کیا ضرورت تھی کہ جو ہے بنانا کا ایک کلر، ایپل کا ایک کلر، انار کا ایک کلر رکھے. تو نیچر آپ کو ایک دعوت دیتی ہے کہ میں تیرا علاج ہوں. اگر سمجھو کہ ہیموگلوبن کم ہو گیا، اس کا مطلب ہیم پلس گلوبن، یعنی تمہارا جو بلڈ اندر سے کم ہو گیا. تو نیچر کے اندر جو بھی لال کلر کی چیزیں ہیں اگر وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو ہیموگلوبن بڑھ جاتا ہے. جیسے انار، آج بھی انار سے بہترین کوئی بھی فروٹ نہیں ہیموگلوبن بڑھانے کا، خون کو بڑھانے کا. اگر آج آپ دیکھیں گے خون کے اندر کے جو RBC ہیں جس کو ریڈ بلڈ کارپوسلز کہتے ہیں، اور انار کے اندر کے جو دانے ہیں، سیڈز ہیں، اس کا شیپ سیم ہے. یعنی کائنات کے اندر کوئی بھی چیز کلرز کو کہتی ہے، صرف کلرز نہیں بلکہ شیپ. جو کیرٹ ہم کھاتے ہیں، جو گاجر ہم کھاتے ہیں، اس کو اگر کاٹ کے دیکھیں گے ہمارا ریٹینا اور اس کا شیپ سیم ہے. جو اخروٹ ہم کھاتے ہیں، کھانے سے پہلے غور کریں تو لگے گا کہ اخروٹ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مغز کو جیسے حفاظت کیا ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے برین کو حفاظت کیا ہے. جیسے اخروٹ کو ہم پھوڑتے ہیں اور مغز کو اٹھا کے کھاتے ہیں، تو یہ جو ہے سب کو پتہ ہے کہ اخروٹ جو ہے دماغ کو طاقت دیتا ہے. اسی طرح جو گریپس ہیں، لنگس کے اندر جو برونکیلس ہیں، اس کا شیپ سیم ہے. جو ہمارے پاس ٹماٹر ہے، ٹماٹر کو اگر کاٹ کے دیکھیں گے تو ہارٹ کے جو والس ہیں اس طرح سے اس میں بھی والس ہیں، اس کا کلر بھی سیم ہے. کڈنی بینس ہیں جو کھاتے ہیں، کہتے بھی ہم کڈنی بینس، اس کا سائز اور اس کا کلر سیم ہے. اس طرح سے بہت سے کائنات کے اندر شیپ اور کلرز موجود ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ میں تمہارا علاج ہوں. اتنا ہی نہیں کہ ہم ہندوستان کے اندر کلچر کے اندر بھی ہم رنگ کا استعمال کرتے ہیں. جیسے شادیوں میں دلہن کو لال کلر کا استعمال کرتے ہیں، بیوہ ہو گئی تو سفید کلر استعمال کرتے ہیں، کیونکہ لال جو کلر ہوتا ہے وہ اٹریکٹیو ہوتا ہے، وہ سیکشول ہارمون کو انکریز کرتا ہے، اور جو وائٹ ہوتا ہے لیس اٹریکٹیو ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے بیواؤں کو جو ہے سفید کلر پہنایا جاتا ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھو گے آپریشن تھیٹر کے اندر گرین کلر کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ کوئی بھی کلر لگا نہیں سکتے ہاسپٹل کے اندر، ہاسپٹل کے باہر اس کے کئی کلر ہوں گے، بٹ آپریشن تھیٹر کے اندر یا تو گرین ہوگا یا تو بلو ہوگا. اس کا ریزن کیا ہے کہ جب آپریشن کے وقت میں اگر پیشنٹ کی آنکھ کھل گئی، اگر وہ لال کلر یا آرنج کلر پہن لیتا ہے، اس وجہ سے وہ بھڑک پڑتا ہے. اسی لیے جو لوگ آرنج کلر پہنتے ہیں وہ بھڑکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھڑکے لیے ہیں، کیونکہ وہ کلر کا اثر ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید کلر پسند تھا. سفید کلر عاجزی پیدا کرتا ہے. اسی طرح بفیلو گیم جو ہوتے ہیں، وہ بیل کو، وہ بفیلو کو، وہ بھینس کو کیا پتا کہ ہم کون سا کلر بتاتے ہیں. گیم آپ نے دیکھا ہوگا بفیلو کا، تو ریڈ کلر بتاتے ہیں تو وہ آپ کو مارنے کے لیے آتا ہے. تو کیسے ہارمونز ہمارے دماغ پہ کام کرتے ہیں وہ ہمیں سمجھنا ہے. اسی طرح سے لڑائی جھگڑا کے اندر معاہدہ کے طور پر سفید کلر کا جھنڈا استعمال کرتے ہیں معاہدہ کے لیے. اسی طرح سے ہینگ کرنے کے وقت میں، پھانسی دینے وقت میں کالا کلر کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو کلر ہم استعمال کرتے ہیں، اللہ یہی فرماتا ہے کہ ہم نے دن دیا تاکہ تم محنت کرو، اور رات دیا تاکہ تم آرام کرو. یہ جو میلیٹونین کے اور بھی فائدے یہ ہیں کہ وہ ہم دن میں کتنا بھی محنت کریں، اگر رات میں 8 گھنٹے اگر سو گئے تو ہماری امیونٹی سسٹم بڑھ جائے گی، مائگرین، سر کا درد نہیں ہوگا، اسکن کی ڈیسیزز نہیں آئیں گے، کینسر نہیں آئے گا، اسی طرح سے ڈپریشن نہیں ہوگا، اسی طرح سے عورتوں کو جو پیریڈز کا جو ہے پرابلم نہیں ہوگا. آج ہمارے عورتوں کے اندر جو PCOD بول کے ایک بیماری ہے، پالیسسٹک اوورین ڈیسیز، 25 سال کی عمر کے لڑکیوں کے اندر بھی ہوتا ہے. اس کا ریزن کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں تو کچھ بھی نہیں کرتی. بھائی آپ موبائل جو استعمال کرتے ہو وہی سب کچھ ہے بیماری کا. استعمال کریں مگر رات کے اوقات میں اس کو وقت دیں. اگر آپ غور کریں گے نماز کے 5 اوقات ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نکالتا ہے مسجد کو
گھر سے لے کے فجر کا وقت دیکھیں آپ کلر کیا ہے، فجر کے بعد کا کلر دیکھیں، ظہر کا کلر دیکھیں، عصر کا کلر دیکھیں، مغرب کا کلر دیکھیں اور عشاء کا کلر دیکھیں۔ اللہ نکالتا ہے کہ تم نکلو گھر سے مسجد کی طرف تاکہ اس کا فائدہ تمہیں پہنچے۔ الحمدللہ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نکالتا ہے تاکہ تمہیں فائدہ پہنچے۔ ہم 5 وقت کو جو ہے مسجد میں جانے کی نماز اگر نہیں پڑھتے ہیں تو بھی اللہ کو جو ہے کسی قسم کی جو ہے ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں فائدہ ہو، اس کو ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ آرگینک ایک کلاک ہے، آرگینک کلاک یہ ہوتا ہے چائنیز ٹریٹمنٹ کے اندر کہ ہر 2 گھنٹے میں جو ہماری جو پاور ہے وہ بدلتی رہتی ہے، انرجی بدلتی رہتی ہے۔ سمجھو 3 سے لے کے 5 لنگز کا کلر ہے، لنگز کے اندر انرجی طاقت رہتی ہے۔ اگر اس 3 سے 5 کے درمیان میں اگر ہم سانس لیتے ہیں یا کوئی بھی جو ہے بریتھنگ ایکسرسائز کرتے ہیں تو ہمیں لنگز آپ کو فائدہ ہوگا۔ 5 سے 7 لارج انٹسٹائن کا، آنتوں کا ایک وقت ہے، اگر اس میں ہم اچھی غذا کھا لیتے ہیں یا موشن کو جا کے آ جاتے ہیں تو ہمارا پیٹ صاف ہو جائے گا۔ تقریباً 5 سے لے کے 7 سے لے کے 9 کا جو کلر ہے اس کے اندر اگر ہم ناشتہ کرتے ہیں تو ہمیں جو ہے ڈائجیشن اچھا رہتا ہے اور ہمیں فائدہ پہنچتا ہے۔ تو اگر ہم انسان کیا کر رہے ہیں، ڈائریکٹلی صبح میں 9 بجے اٹھے تو اس کا الگ کلر ہوتا ہے اور الگ رنگ ہوتا ہے، الگ وقت ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بیماریاں آتی ہیں۔ جسم کے اندر وائلٹ کلر کم ہونے کی وجہ سے جوڑوں کا درد آتا ہے، ایپیلیپسی آتی ہے۔ انڈیگو کلر کم ہونے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی کی پرابلم آتی ہے۔ باڈی کے اندر گرین کلر کم ہونے کی وجہ سے ہارٹ کے پرابلمس آتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں۔ لال کلر کم ہونے کی وجہ سے انیمیا آتے ہیں اور بلڈ ریلیٹڈ ڈیزیزز آتے ہیں۔ آرنج کلر کم ہونے کی وجہ سے کڈنی کے پرابلمس، گال بلیڈر اسٹون وغیرہ آتے ہیں۔ یلو کلر کم ہونے کی وجہ سے گیس کا پرابلم، قبض کا پرابلم، لیور کا پرابلم، ڈائبٹیز کا پرابلم آتے ہیں۔ تو کلرز کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک بہت بڑا چارٹ میں لے کے آیا تھا سائنٹیفک طریقے سے آپ کو بتانے کے واسطے کہ کون سا کلر کون سے گلینڈ کو جو ہے اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ یہ جو پریزنٹیشن ہے میں یہیں پر رکھ کے جا رہا ہوں، بڑی محنت سے پریزنٹیشن بنایا بٹ میں یہی رکھ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو بھی لیپ ٹاپ کے اونر ہیں اور شیخ پرویز سے پرمیشن لے کے یہ پریزنٹیشن آپ اپنے لیپ ٹاپ سے دیکھیں، جو میری بات آپ کو پوری سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دوائیں کو پروفیٹک میڈیسن کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 68 ایسے دوائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں جس کے ذریعے سے ہم کھا کے، کھجور کھا کے، انجیر کھا کے، منقا کھا کے اور جو ہے کلونجی کھا کے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 کلونجی کھانے کے لیے کیوں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور 7 کھانے کے لیے کیوں کہا؟ کیوں ہم 7 مرتبہ جو ہے طواف کرتے ہیں؟ سب ایک ہمارے پاس جو ہے سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، جس کو پروفیٹک میڈیسنز کہتے ہیں، جس میں جسمانی امراض کے بارے میں بھی بتایا گیا، جس کے اندر روحانی امراض کے بارے میں بتایا گیا۔ اس کو ہمیں پڑھنا ضروری ہے۔ اسی طرح سے بہت سے دوائیں ہیں جیسا لوبان، اصغر مکی سارا، جس کے ذریعے سے جو ہے مچھروں کو، مکھیوں کو بھگا سکتے ہیں۔ آج ہم مچھر کو بھگانے کے لیے گڈ نائٹ اور آل آؤٹ کا استعمال کرتے ہیں، مچھر تو چلے جاتے ہیں اور آستما اور لنگز ڈیزیزز پھر ہمارے پاس واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ہمیں پروفیٹک میڈیسنز پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک علاج ہے جس کو ہائیڈروتھراپی کہتے ہیں، یعنی پانی سے علاج۔ کیا کرنا ہے صاحب؟ صرف پانی پینا ہے، پانی کی مقدار مقرر کرنا ہے اور پانی پینا ہے۔ اگر سمجھو کہ اگر آپ کے پاس بچہ بیمار ہو گیا اور بخار آ گیا، بہت زیادہ بیمار ہو گیا اور 104 فیور ہے، آپ نے پیراسٹامال دیا، اینٹی پیریٹک دوا دی، بخار کم نہیں ہوا، ڈاکٹر کو رات میں 2 بجے فون کر کے بولتے ہیں کہ ابھی بھی ہمارے پاس بخار کم نہیں ہوا، ہم کیا کریں؟ تو کیا کرتے ہیں؟ کپڑے میں جو ہے تھوڑا سا پانی اچھی طرح بھگا کے سر پہ رکھنے کے لیے بولتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں پانی سے علاج۔ آبزن کس کو کہتے ہیں؟ پیروں میں اگر جو ہے پیر اپنے پیر پانی میں رکھتے ہیں تو اس کو آبزن کہتے ہیں، انہیں پانی سے علاج۔ اسی طرح مٹی سے علاج۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے چوٹ لگ گئی۔ اللہ کے رسول نے تھوک میں جو ہے تھوڑا سا مٹی لگایا، پھر لگایا، کہا کہ اس کے اندر شفا ہے۔ تو مٹی سے کئی بیماریاں، جو گیلو مٹی ہے، جو ملتانی مٹی ہے، لوگ خوبصورتی کے لیے 500 روپے جو ہے دے کے بیوٹی پارلر سے وہ مٹی لا کے خریدتے ہیں۔ مٹی سے علاج ہے۔ بہت سی بیماریاں ہیں، اسکن ڈیزیز ہیں جو مٹی سے علاج ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے کپنگ تھراپی ہے، لیچ ایک کیڑا ہے، اس کے ذریعے سے بہت سی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ جو صرف ہمارے ہاتھوں میں کئی پوائنٹس ہوتے ہیں جس کے دبانے پہ جو ہے بیماریاں اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بنانا لیف تھراپی، یعنی بنانا جو ہے
موز کیلا کا پتا اس کو لپیٹ کے کئی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. اس کے سوا ریکی ہے, ایکوپنچر ہے, جو میگنیٹوتھراپی بہت میرے پاس کیونکہ وقت کی جو ہے بہت ہی قلت ہے, تو اس وجہ سے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ مقناطیسی علاج, ایسے بہت سے علاج ہیں. آج کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے ایک ڈاکٹر سے زیادہ وہ جو ہے کئی پیسے کمانے والی مشین بن گیا ہے. وہ کتنا بھی ہانس رہو, اگر وہ ہاسپٹل کے اندر ایز اے ڈاکٹر کام کرتا ہے تو ڈاکٹر کا کام یہ ہے کہ ہاسپٹل کا جو ہے اماؤنٹ کو اور اس کے جو ہے بینک بیلنس کو بڑھانا. تو ڈاکٹر چاہتا ہے کہ کیسے بھی وہ آ گیا میں کاٹ کے کھاؤں. تو ایسے وقت میں ہم بچنا اگر چاہتے ہیں تو ہمارے پاس قدرت کے اندر بہت سی چیزیں ہیں جس کو سیکھنا ہمیں ضروری ہے. بیماری آنے سے پہلے وہ احتیاط کریں کہ بیمار نہ ہو. تو اس کے لیے الحمدللہ ہمارے دارالہدا کی طرف سے بھی ایک بہت بڑا ایک اقتدام جو ہے ہوا ہے کہ تروولور یونیورسٹی بلکہ ایک یونیورسٹی ہے جس کے انڈر میں 140 کالجز ہیں, اور الحمدللہ اس تروولور یونیورسٹی سے دارالہدا کا ٹائپ ہوا ہے, اور اسی یونیورسٹی سے ہماری ہاسپٹل کا ٹائپ ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جتنے بھی تھراپیز میں نے بولا ہے یہ ہم یونیورسٹی کے اندر پڑھائیں گے. تو یہ الحمدللہ شیخ پرویز صاحب نے, ان کے بھائی نے اور ہمارے والد صاحب نے مل کے جو ہے یہ وائس چانسلر جو مرگن سار ہیں ان سے ہم نے تقریباً کافی بات کرنے کے بعد یہ جو ہے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے کہ ہم سارے جو دارالہدا کے جو بھی کورس ہیں ہم یونیورسٹی کے چھت کے نیچے ہم پڑھائیں گے اور ان کو ریکگنائز کریں گے. میں بے حد شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بھی کہ آپ نے مجھے سنا, موقع دیا, اور میں بے حد شکر گزار ہوں پھر سے شیخ نخبہ پرویز صاحب کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. کیونکہ مجھے وقت دیا تھا 15 منٹ ہو گئے 20 منٹ, اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. میں علماء کا ایک ایک نام اس وجہ سے نہیں لیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے نام کے اندر میری زبان سے کسی قسم کی جو ہے پرابلم آ جائے یا کمی آ جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں سے جو ہے رخصت دیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں. فجزاكم الله خيرا. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى